کراچی اسپتال میں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کیسا شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ خدارہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ خود ہاسپٹل جائیں ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے شرمین کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس نے اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کا بتا کر اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں پہلے ہی گرمی میں 4 گھروں کا کام کر کے تھکی ہاری لوٹتی تھی۔ ایسے میں اسے اپنی طبیعت کا بتا کر اس کی پریشانیوں کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وقت نے انہیں جس آزمائش میں ڈالا تھا، اسی آزمائش میں وہ سرخرو ہونا چاہتی تھی، لیکن کبھی کبھی جیسا انسان سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی گرمیوں کا ہی ایک ایسا طویل دن تھا۔ صبح سے شرمین کے پیٹ میں بہت شدید درد تھا۔ وہ پیٹ کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی صبح سے رات ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ اپنی تکلیف چھپاتی رہی، لیکن اس کی ماں اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی تکلیف جان گئی، اور پھر جب شرمین نے اپنے درد کا بتایا تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شرمین کی اماں اسے ہسپتال بھی نہ لے جا سکی۔ جوان بیٹی کی ایسی حالت پر اس کی ماں بے انتہا پریشان تھی، یہاں تک کہ رات 11 بجے شرمین درد سے دوہری ہوئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ وہ سیدھی فرش پہ گری تھی اور اس کے بعد اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی۔ جب کافی دیر اسے ہوش نہیں آیا تو شرمین کی اماں بھاگ کر پڑوس سے رضا کو بلا لائیں۔ رضا نہ صرف ایک اچھا پڑوسی تھا بلکہ وہ ہر اچھے برے وقت میں شرمین کی والدہ کے بہت کام آتا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے جوان بیٹی کو بے ہوش دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا اور رضا کو ہی بلا لیا۔ رضا نے آ کر شرمین کو ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ جلدی سے جا کر رکشہ لے آیا اور پھر اپنے بازوؤں میں شرمین کو اٹھا کر رکشے میں ڈال دیا، اور پھر اس کی ماں کے ساتھ ہی اسے ہسپتال لے جا کر بھاگا۔ 2-4 پڑوسیوں نے یہ منظر دیکھا تھا، پھر عجیب طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رضا کے کانوں میں یہ باتیں پڑی تھیں، لیکن اس کے پاس فی الحال وقت نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا۔ قریب ہی ایک بڑا ہسپتال تھا جو پرائیویٹ تھا۔ رضا رکشے والے سے کہہ کے شرمین کو وہیں لے گیا۔ ایمرجنسی میں چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ شرمین کو رسولی ہو گئی ہے، جس کا فوری آپریشن ہوگا۔ ہسپتال والوں نے 2 لاکھ روپے کا خرچہ بتا دیا تھا، اور یہ سن کر شرمین کی ماں پھوٹ کر رونے لگی۔ جوان بیٹی زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑی تھی اور کوئی ان پہ رحم کھانے کو تیار نہیں تھا۔ رضا خود بھی ایک معمولی نوکری کرتا تھا، اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان مجبور ماں بیٹی کی کچھ مدد کرتا۔ اس لیے وہ کہنے لگا کہ ہم سرکاری اسپتال چلتے ہیں۔ رضا نے ایک ایمبولینس ہائر کی، اور جب اسے بتایا کہ سرکاری اسپتال جانا ہے تو ایمبولینس والا ساری معلومات لینے لگا۔ رضا نے بتا دیا کہ شرمین کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، مجھے ایک پرائیویٹ ہسپتال کا پتہ ہے، اگر آپ وہاں اپنی مجبوری کے بارے میں بتائیں گے تو وہ مفت میں آپریشن کر دیں گے۔ یہی اس ہسپتال کا اصول ہے، بس آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے حالات سچ میں خراب ہیں، یعنی کچھ ثبوت وغیرہ دینے ہوں گے۔ وہ ایمبولینس والا بار بار اصرار کرنے لگا کہ سرکاری ہسپتال نہ جائیں، وہاں اچھا علاج نہیں ہوتا، پرائیویٹ ہسپتال میں بہت اچھی دیکھ بھال ہوگی اور لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر رضا بہت خوش ہوا کہ شرمین کا اچھا علاج پرائیویٹ ہسپتال میں ممکن ہو جائے گا۔ اس بات کی گواہی تو کوئی بھی دے سکتا تھا کہ شرمین لوگوں کے حالات کیسے تھے۔ اس کی ماں بیوہ عورت تھی، گھروں میں کام کرتی تھی، اسی لیے وہ ایمبولینس والے کے ساتھ شرمین کو لے کر اس ہسپتال پہنچ گیا۔ شرمین کی ماں پیچھے بیٹھی شرمین کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور رضا ایمبولینس والے سے ہسپتال کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ واقعی بڑا سا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ رضا یہاں پہلی بار آیا تھا، کسی شہر سے ہٹ کر تھوڑا ویرانے میں بنا ہوا، لیکن کافی لوگ نظر آ رہے تھے۔ پھر اس ایمبولینس والے نے ہی شرمین کو اندر کروایا۔ ڈاکٹر سے کچھ بات کی تو 2 ڈاکٹروں نے فوراً شرمین کا چیک اپ وغیرہ کیا، اس کا الٹرا ساؤنڈ دیکھا اور کہنے لگے ان کا تو ایمرجنسی میں آپریشن کرنا ہوگا۔ شرمین کی ماں نے جب اپنے حالات اور بیوہ ہونے کا بتایا تو وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، 80% خرچہ ہسپتال اٹھائے گا،
باقی 20% آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ 20% 40,000 روپے بنتے تھے۔ کل خرچہ 2 لاکھ روپے تھا، اس لیے رضا نے فوراً حامی بھر لی کہ شرمین کا علاج اچھا ہو جائے گا۔ 40,000 شرمین کی ماں کے لیے بہت تھے، لیکن رضا کہنے لگا کہ یہ پیسے میں بھروں گا، پریشان نہ ہو۔ رضا نے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے، وہ فوراً سے وہ نکلوانے کے لیے چلا گیا اور شرمین کی ماں رضا کو دعائیں دیتی شرمین کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سارے ٹیسٹ مکمل ہوئے تو اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور وہ رات شرمین کی ماں کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی۔ ایک ایک پل وہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ رضا بھی پیسے لے کر آ گیا تھا۔ اس نے اس مشکل وقت میں ان ماں بیٹی کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ صبح تک شرمین کا آپریشن مکمل ہو گیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اسے 3 دن اور ہسپتال میں رہنا تھا۔ یہ سن کر شرمین کی والدہ بہت پریشان ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اگر 3 دن ہسپتال میں گزارنے پڑتے تو اس کا کام چھوٹ جاتا۔ رضا کہنے لگا فکر نہ کریں، کسی نرس کو شرمین کی دیکھ بھال کا کہہ کر دن میں تھوڑی دیر کے لیے چلی جایا کریں۔ اب شرمین کی طبیعت بھی بہتر ہے، نرس اسے دیکھ لے گی اور پھر میں بھی چکر لگاتا رہوں گا۔ رضا کی بات شرمین کی والدہ کو مناسب لگی تھی، اس لیے انہوں نے اسی طرح سے کیا اور ان 3 دنوں میں رضا نے ہسپتال کے کئی چکر کاٹے تھے۔ جب شرمین کی والدہ اسے چھوڑ کر اپنے کام پر جاتی تو رضا کسی نہ کسی طرح اپنی نوکری سے وقت نکال کر ہسپتال پہنچ جاتا، شرمین کے پاس بیٹھتا، اس کی خیر خیریت کرتا، اس کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھتا اور پھر کسی نہ کسی طرح سے اسے کچھ نہ کچھ کھلا بھی دیتا۔ دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور پھر 3 دن کے بعد جب شرمین کی چھٹی ہوئی اور رضا اسے لے کر واپس گھر پہنچا تو محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ رضا کا شرمین سے ایسا کون سا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی اتنی خدمت کر رہا ہے، جبکہ رضا کا مقصد صرف نیکی تھا اور کچھ نہیں۔ وہ ایک بیوہ عورت اور یتیم لڑکی کی خدمت کر کے اپنے حصے میں نیکیاں جمع کر رہا تھا، لیکن آج کے دور میں اس بات پر کس کو یقین آتا ہے؟ ہر کوئی اس کا ذاتی مفاد ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ رضا کا اس سب میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ لیکن جب محلے والوں نے اس طرح کی باتیں بنانی شروع کی تو رضا کے والدین نے بھی اسے صاف کہہ دیا کہ اب شرمین اور اس کی والدہ سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خواہ کی بدنامی سر آ رہی ہے۔ لیکن رضا اپنی فطرت سے مجبور تھا، اس لیے وہ دروازے پر سے ہی شرمین کی ماں کے 10 سے وہ کام کر دیتا، شرمین کی دوائیں لاتا، اس کی خیر خیریت لیتا۔ یہ بات بھی گلی والوں سے زیادہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر ایسے ہی تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا اور پھر ایک دن شرمین کی والدہ نے رضا کے گھر آ کر اسے فوراً رکشہ لانے کو کہا۔ رضا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ شرمین کو صبح سے بہت زیادہ الٹیاں ہو رہی ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے، شاید کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اسے اسپتال لے کر چلنا پڑے گا۔ پھر وہ اسے قریبی ہسپتال لے گئے۔ وہاں چیک اپ پر جو بات سامنے آئی وہ سن کر شرمین اور اس کی والدہ ہکا بکا رہ گئے۔ دونوں کو اس طرح کی کسی خبر کی ہرگز بھی امید نہیں تھی، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، اور یہ خبر ان دونوں ماں بیٹی پر قیامت کی طرح گزری تھی۔ شرمین کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی مرد تھا، نہ گھر کسی کا آنا جانا تھا۔ پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اب جا کر تو اس کی صحت کچھ سنبھلی تھی اور یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری تھی۔ شرمین کی والدہ کو پتا تھا کہ وہ بدکار نہیں ہے، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ پھر وہ شرمین کو بڑی مشکل سے سنبھال کر گھر واپس لے آئی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی کہ وہ بچہ ضائع کر دے، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پہلے ہی شرمین بہت کمزور ہے، وہ بہت بڑے آپریشن سے گزری ہے، ایسے میں بچہ ضائع کرنا اس کی زندگی کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر ہوگا۔ دونوں ماں بیٹی پہلے ہی حالات سے لڑ رہے تھے اور اب تو زندگی اور بھی تنگ ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو نہ جانے کس طرح یہ خبر پاس پڑوس میں پھیل گئی کہ شرمین امید سے ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تو ہر کوئی شرمین اور رضا کے کردار پر کیچڑ بننے لگا، جبکہ رضا کا تو اس قصے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا
کہ رضا ہی ہے جو رات بے رات ان ماں بیٹی کے گھر جاتا ہے، ان کے ساتھ ہسپتالوں کے دھکے کھاتا ہے، اسی نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹی بڑی چالاک ہے، انہوں نے رضا کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اور ان باتوں سے کوئی ایک بات بھی سچ نہیں تھی۔ لیکن اب شرمین کے ساتھ ساتھ رضا اور اس کے والدین بھی پریشان ہو گئے تھے۔ لوگوں نے جینا مشکل کر دیا تھا، یہاں تک کہ رضا کی چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکا تھا، اس کی نیکی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ شرمین کی والدہ سے رضا نے کہا کہ آپ مجھے اس مسئلے سے نکالیے اور بتائیے کہ شرمین کے بچے کا باپ کون ہے، تاکہ میری بہن کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ شرمین کی والدہ کہنے لگیں کہ میری بیٹی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ہم تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتے سوائے اسپتال کے۔ شرمین اور کہیں نہیں رہی۔ یہ سن کر رضا چونک اٹھا، کہنے لگا کہیں اسپتال میں ہی تو شرمین کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا؟ نہ جانے کیوں رضا کو ٹھٹک سا گیا، کہنے لگا کہ ایمبولنس والا زبردستی ہمیں اس ہسپتال تک لے کر گیا تھا، اسی نے ڈاکٹروں سے بات چیت کی تھی۔ آخر ایسا کیا معاملہ تھا کہ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ اکیلے بات کرنے کے لیے گیا تھا، جبکہ ایمبولنس والے تو اسپتال کے باہر ہی مریض کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اسے ہم سے اتنی ہمدردی کیوں ہوئی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور پھر رضا نے اسپتال کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تو بہت دنوں کے بعد جا کر پتہ چلا کہ ایک دو لڑکیاں ایسی تھیں جو اسی اسپتال سے علاج کروا کر گئی تھیں، اور پھر لوگوں نے ان پر بدکاری کا الزام لگایا تھا کیونکہ وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اس بات سے رضا کو یقین آ گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہسپتال میں ہی ہوا ہے۔ اور جب یہ بات انہوں نے شرمین کی والدہ کو بتائی تو وہ خود ان ڈاکٹروں کے پاس گئی جن سے شرمین کا علاج ہوا تھا۔ وہ دو ڈاکٹر تھے جنہوں نے آپریشن کیا تھا، اور دونوں ہی شرمین کی ماں کی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ شرمین کی والدہ اسپتال کو بدنام کرنے کے لیے ایسی بات کر رہی ہیں۔ لیکن جب شرمین کی والدہ نے رونا شروع کیا تو انہوں نے اسپتال کی ساری CCTV فوٹیج نکلوا کر شرمین کی ماں کو دکھا دی، جس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شرمین کی والدہ بہت شرمندہ ہوئی تھی اور گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ سچ کیا تھا یہ تو کھل کر سامنے نہیں آیا تھا، لیکن شرمین کی والدہ کو ایسا ہی لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسپتال میں ہی ہوا ہے۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے اور محلے والوں نے شرمین اور اس کی والدہ کا جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر پر پتھراؤ کیا، انہیں دھمکایا کہ یہ گھر خالی کر دیں۔ ایک رات تو ان کے گھر پر 1 بجے کے قریب کسی نے پتھر مارنے شروع کیا، اور اس بات سے شرمین کی والدہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اکیلی بیوہ عورت تھی جو بڑی مشکل سے عزت کی زندگی گزر بسر کر رہی تھی، اور جب وہ عزت بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو ان کے پاس کچھ باقی نہ بچا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں ہی اس دنیا سے چلی گئی کہ اب ان کی جوان بیٹی کا کیا ہوگا۔ شرمین کی ماں کی موت اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ ماں کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ تو خود تکلیفوں سے لڑ رہی تھی، پھر حمل سے پریشان تھی، نہ اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، نہ وہ یہ جانتی تھی کہ اب آگے وہ کیا کرے گی۔ بس وہ رضا کو بلا لائی تھی اور ڈری سہمی سی خاموشی سی بیٹھی تھی۔ رضا نے ایک بار آگے بڑھ کر اپنی اچھائی کا ثبوت دیا تھا، اور شرمین کی والدہ کے غسل سے لے کر تدفین تک کا ہر مرحلہ رضا نے خود پورا کیا تھا۔ اس نے غیر ہو کر بھی بیٹے کا فرض نبھا دیا تھا، اور اس بات پر بھی محلے والوں کو اعتراض تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ رضا کو ان لوگوں سے اتنی ہمدردی کیوں ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کے سینوں میں دل نہیں بلکہ پتھر ہوں۔ اور پھر جب شرمین کی والدہ کی تدفین ہوئی اور وہ بالکل تنہا رہ گئی تو رضا کو اس کا خیال ستانے لگا۔ کافی عرصے سے وہ ان ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم ہوا ہے۔ اس لیے موقع دیکھ کر اس نے اپنی ماں سے شرمین سے شادی کی بات کی۔ پہلے تو ماں انکار کر گئی، لیکن جب رضا نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ ہر کوئی میرا نام شرمین کے ساتھ ہی جوڑتا ہے، اس کے بچے کو میرا بچہ ہی کہتا ہے، تو پھر مجھے اسے اپنانے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ بیٹے کے بہت اصرار کرنے پر رضا کی ماں نے شرمین اور اس کا باقاعدہ نکاح پڑھوایا تھا،
اور شرمین حمل میں ہی رخصت ہو کر رضا کی بیوی بن گئی۔ دونوں کی شادی کیا ہوئی، محلے والوں کا منہ بند ہو گیا۔ سب کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ رضا کا ہی ہے۔ اب کہنے کو کچھ رہا نہیں تھا، اس لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ شادی کی رات شرمین ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ رضا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، لیکن جب رضا اس کے کمرے میں آیا تو اس نے شرمین کو تسلی دی، تحفظ کا احساس دلایا۔ شرمین اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ 17 سال کی ایک جوان لڑکی تھی جس نے کم عمری میں ہی بہت زیادہ دکھ اٹھا لیے تھے۔ رضا نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے ساتھ شرمین کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور جلد ہی خدا انصاف کرے گا، اس کا مجرم بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ شرمین نے رضا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ رضا کے والدین بھی بہت اچھے اور نیک تھے، بس معاشرے کا دباؤ ان پر کچھ زیادہ تھا، اس لیے کچھ دن تو رضا کے والدین نے شرمین سے بات نہیں کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے شرمین کی خدمت اور اچھائی کے وہ بھی معترف ہو گئے۔ گھر کا ماحول خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ رضا کی چھوٹی بہن بھی رخصت ہو کر چلی گئی تھی اور شرمین اپنی گرہستی میں پوری طرح بس گئی تھی۔ البتہ جو واقعہ اس پہ گزرا تھا وہ اپنے نق چھوڑ گیا تھا، کیونکہ شادی کے 7ویں مہینے میں ہی وہ ماں بن گئی تھی۔ اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پھر اس کے زخم تازہ ہو گئے، لیکن اس بار بھی رضا نے بچے کو نہ صرف گود میں لیا تھا بلکہ سینے سے لگا کر اپنا نام دے دیا تھا۔ رضا کے والدین بھی بچہ دیکھ کر خوش تھے، البتہ شرمین کو اس بچے سے شدید نفرت کا احساس تھا۔ وہ اسے اپنانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے منہ پھیر لیا تھا، مگر رضا نے آگے بڑھ کر زبردستی بچہ اس کی گود میں ڈالا اور اسے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس سے منہ پھیر کر کفرانی نعمت نہ کرو، جس نے ظلم کیا ہے وہ خود اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ رضا کی بات سن کر شرمین کے دل سے آہ نکلی تھی کہ اس کا مجرم جلد ہی کیفر کردار کو پہنچ جائے اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کا مجرم کون ہے۔ درد کی جس شدت میں اس نے یہ دعا کی تھی، اس نے عرش پر قبولیت کا درجہ پا لیا۔ شرمین اپنا بچہ لے کر گھر لوٹ آئی تھی۔ اس نے اس دل سے اپنایا تھا اور رضا نے بھی پوری طرح اس کی دل جوئی کی تھی۔ رضا جیسا انسان بہت قسمت والوں کو ملتا ہے، اور شرمین بہت ہی زیادہ خوش قسمت تھی جو اس کی ہم سفر بن گئی تھی۔ رضا نے کسی موڑ پر اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ جہاں جہاں اس کے لیے سٹینڈ لینا ہوتا وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا اور کبھی اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے شرمین اپنے بچے کے ساتھ زندگی کا سفر آگے بڑھانے لگی۔ اس کے ہنسنے پر ہنستی، اس کے رونے پر رونے لگتی، اور یوں ہی ممتا کا سفر جاری تھا کہ شرمین کا بچہ سال بھر کا ہو گیا۔ رضا نے اس کی بہت بڑی سالگرہ کا اہتمام کیا تھا اور ساری پھپھوں کو بھی دعوت دے کر بلایا تھا۔ پورا گھر سج گیا اور رضا کیک لینے گیا اور شرمین عبادت کو تیار کر رہی تھی کہ جیسے ہی اس کی ساس نے آ کے بتایا کہ کوئی آدمی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے، شاید اس کا کوئی پرانا رشتہ دار ہے۔ اور یہ سن کر شرمین سوچ میں پڑ گئی کہ اماں کے انتقال سے پہلے تو پھر بھی کبھی کبھار اس کے چچا آیا کرتے تھے، لیکن اماں کے انتقال کو اب سال سے زیادہ ہو گیا تھا اور آج تک کسی نے اسے نہیں پوچھا تھا، پھر آج کون آیا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ یہ چہرہ اسے دھندلا دھندلا سا یاد تھا، اور پھر اچانک اسے یاد آ گیا کہ یہ وہ ڈاکٹر تھا جس نے اس کا آپریشن کیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور حیرت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کس سے ملنے آئے ہیں؟ ڈاکٹر ابرار نے سر جھکایا اور کہنے لگے، ہاں شرمین، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بہت خاص بات کرنی ہے۔ اور یہ کہہ کر ڈاکٹر ابرار نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ شرمین ہکا پکا رہ گئی، کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ شرمین کی بات پر ڈاکٹر ابرار نے سچ کا خلاصہ کیا جسے جاننے کی جستجو رضا کب سے کر رہا تھا، اور یہ سچ جان کر شرمین پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی، کیونکہ اسے برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر ابرار اور ان کے دوست ڈاکٹر طاہا تھے۔ ڈاکٹر ابرار نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور شرمین کو بتایا تھا
آپریشن کرنے سے پہلے جب اسے بے ہوش کیا گیا تب ان دونوں ڈاکٹرز نے باری باری اس سے اپنی حفظ پوری کی تھی۔ اپنے اسپتال میں آنے والی ہر غریب اور مجبور لڑکی کے ساتھ وہ یہی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایمبولینس ڈرائیور بھی ان کے جرم میں کہیں نہ کہیں شریک تھا، کیونکہ وہی غریب اور مجبور بے سہارا یتیم لڑکیوں کو اسپتال تک لاتا تھا اور بدلے میں اسے کمیشن دیا جاتا تھا۔ البتہ اسی ڈرائیور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں ڈاکٹر لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ صرف کمیشن کے چکر میں وہ وہاں پر مریضوں کو پہنچایا کرتا تھا اور ہر مریض پر اپنا کمیشن وصول کر لیتا تھا۔ جب ڈاکٹر ابرار ڈاکٹر کو تنہا دیکھ کر مریض ایک بالکل غریب ہے، بے سہارا لڑکی ہے، اور وہ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے اور پھر آپریشن تھیٹر میں ہی آپریشن سے پہلے باری باری مریضہ کو زیادتی کا نشانہ بنا لیتے اور مریض کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ان کی ہوس بھی پوری ہو جاتی۔ کئی عرصے تک انہوں نے یہی کھیل کھیلا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر ایک مہینہ پہلے ڈاکٹر طاہا اور ڈاکٹر ابرار اپنی اسی حرام کی کمائی سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر مری کی سیر کو جا رہے تھے کہ جب ان کی گاڑی ایک کھائی میں گر گئی۔ بہت خطرناک حادثہ ہوا تھا جس میں سبھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے، صرف ڈاکٹر ابرار بچ گئے تھے، اور آج وہ اپنی شرمین کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ جب سب کچھ ختم ہوا تو مجھے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ بار بار طاہا میرے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ اسے بہت سخت عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے زنا کیا ہے، اور یہ خواب دیکھ دیکھ کر ڈاکٹر ابرار ذہنی حیثیت کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ بہت خوف زدہ رہنے لگے تھے، اور پھر جب ان کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوا تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی تو صرف بندہ ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے ان لڑکیوں کو تلاش کرنے لگے جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، مگر انہیں کوئی لڑکی نہ ملی، کیونکہ کسی بھی لڑکی کے گھر والے ہاسپٹل میں پلٹ کر دوبارہ نہیں آئے تھے۔ کسی نے اسپتال والوں پر الزام نہیں لگایا تھا، صرف شرمین کی والدہ کے علاوہ۔ اسی لیے وہ دونوں ڈاکٹر شرمین سے واقف تھے۔ شرمین کی والدہ کو انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی تھی، وہ اسپتال کے وارڈ کی 3 دن کی ویڈیو تھی۔ آپریشن تھیٹر کی کوئی ویڈیو نہیں تھی، اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ حرکت آپریشن تھیٹر میں ہوئی ہے۔ لیکن وہ دونوں ڈاکٹرز وقتی طور پہ خوف زدہ ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے شرمین کی مزید معلومات نکال لی تھی، اور انہیں شرمین کے گھر کا بھی پتہ چل گیا تھا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شرمین اور اس کی ماں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے اور ان کا پتہ ڈاکٹر ابرار کے پاس محفوظ تھا۔ اسی پتے پہ آج وہ شرمین سے ملنے آئے تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ اسی لیے وہ اس کے گھر پہنچے تھے اور ہاتھ جوڑ کر بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ شرمین کچھ کہتی، رضا غصے میں اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کیک لے کر آ چکا تھا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر ڈاکٹر ابرار کو کھڑا کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں مارنا شروع کرتا، شرمین درمیان میں آ گئی، کہنے لگی میں نے انہیں معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ رضا حیران ہو کر کہنے لگا تم انہیں کیسے معاف کر سکتی ہو؟ شرمین کہنے لگی خدا انصاف کر چکا تو پھر میں اب اور کیا سزا دوں گی؟ ان کی سزا یہی ہے کہ ساری زندگی ذہنی اذیت کا شکار رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ ان کا آخرت میں کیا حساب ہوگا۔ بیوی، بچوں اور دوست کو یہ کھو ہی چکے ہیں، اب ان کے دامن میں سوائے پچھتاووں کے اور کیا رہ گیا؟ شرمین نے اپنی طرف سے انہیں معاف کر کے جانے دیا تھا اور خود رضا کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آج اس کے دل میں سکون آ گیا تھا، اور رضا کو بھی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک اچھی ہمسفر کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مل کر اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کیک کاٹا، اور پورا گھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، خوشیاں انہی کا مقدر بنتی ہیں۔